ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضرت مولانا احتشام اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگوں میں سے تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ ہر جمعہ تفسیر قرآن کسی نہ کسی آیت کی بیان فرمایا کرتے تھے، لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اس کے بعد سے پھر رجب کے مہینے میں رجب کی اہمیت، اس کی فضیلت، رجب کے روزے اور پھر رجب کے اندر جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ بیان فرماتے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ میں نے بھی انہی بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، تو اسی طریقے اور اسی انداز کے اوپر آج میں نے بھی، چونکہ رجب کی آج 2 تاریخ ہے اور رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اب جو مضامین چلیں گے وہ رجب کے، شعبان کے اور رمضان المبارک کے، یہاں تک کہ پھر شوال کا مہینہ آ جائے گا جو عید کا مہینہ ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے. یہ سوال کیا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور بروں کی صحبت سے بچو، تو جب بروں کی صحبت سے بچنے کا حکم ہے تو کوئی آدمی اگر اپنی اصلاح کرانے آئے گا تو جو نیک آدمی ہے وہ اس سے دور بھاگے گا کہ بروں کی صحبت سے بچنے کے لیے کہا ہے.
تو جب وہ بھاگے گا تو پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ بڑا گہرا سوال تھا، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایسے حکیم الامت تھے۔ اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے امام تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا کہ اس کے لیے ایک فارمولہ یاد رکھو کہ جو مخدوم ہے اس کا اثر خادم کے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی سمجھانے کے لیے میں ایسے کہوں کہ جیسے ایک امام اور خطیب ہے، اس کے بیان کا، اس کے وعظ کا اثر جو ہے، جو اس کے نمازی ہوتے ہیں، مقتدی ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کی جو برائیاں ہیں، اس کے جو گناہ ہے، اس کا اثر مقتدی کے گناہوں کا اثر جو ہے وہ امام پہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو اللہ نے ایک طاقت دی بھی ہوتی ہے، روحانی طاقت، اس کی وجہ سے وہ بلٹ پروف ہو جاتا ہے اور وہ اس کی برائیوں سے اور اس کے گناہوں کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ مخدوم کا اثر جو ہے وہ خادم پر ہوتا ہے، خادم کا اثر مخدوم پر نہیں ہوتا۔ تو جب خادم اپنی اصلاح کرانے کے لیے آئے گا کسی شیخ کے پاس، پیر کے پاس، تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور جو امام ہے، خطیب ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ رجب کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، ہماری تاریخ اسلام بھری پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا ذکر فرمایا ہے، اور تخلیق کائنات کے بعد اب جب کائنات بن گئی، یہ یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک لامحدود ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک محدود ذات ہے، یعنی ہماری عقل جو ہے وہ ایک محدود ہے، ہماری نظر جو ہے وہ محدود ہے، جو ہماری رفتار ہے وہ محدود ہے، جو ہماری رفتار ہے اس سے زیادہ تیز رفتار جو ہے وہ گھوڑے کی رفتار ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے اوپر جو اس کا اسپیڈ میٹر ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کلومیٹر پر ہارس مانے گھوڑا، یعنی جتنی دیر میں 1 گھنٹے کے اندر گھوڑا بھاگ سکتا ہے، اس رفتار سے یہ گاڑی 1 گھنٹے کے اندر چلے گی۔ آج بھی وہ گھوڑے والا پیمانہ جو ہے وہ رفتار نہ ہو۔ تو جو انسان کی رفتار ہے وہ کم ہے، گھوڑے کی رفتار زیادہ ہے۔ پھر اس سے آگے آپ چلیں تو ہوائی جہاز جو ہے وہ اس کی رفتار زیادہ ہے۔ پھر اس سے زیادہ آپ چلیں تو جو راکٹ ہے، میزائل ہے، اس کی رفتار زیادہ ہے۔ انسان کی میں بتا رہا ہوں کہ ہر چیز اللہ نے محدود رکھی ہے۔ نظر ہے، میں یہاں سے زیادہ وہاں تک دیکھ سکتا ہوں، بس وہ جو آخری بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہاں تک مجھے نظر آئے گا، یا سامنے جو آسمان نظر آ رہا ہے اس آسمان کے جو شروع ہے بس میری نظر وہاں تک جائے گی، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے۔ اسی طرح ہمارا وقت جو ہے وہ محدود ہے۔ ہمارا وقت 1 دن کا ہے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں 1 دن۔ اللہ تعالیٰ کا وقت جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کا کوئی دن نہیں ہے، اس کا فل ٹائم جو ہے وہ 1 دن ہے، یعنی جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اور جب تک دنیا رہے گی وہ 1 ہی دن ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ عالم برزخ کے اندر دن بڑا ہوگا، حشر کے اندر دن بڑا ہوگا، قیامت کے دن بڑا ہوگا، جو یہ ٹائم لیمٹ ہے یہاں کی دنیا کی، یہ ختم ہو جائے گی تو وہ دن جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ٹائم وہ پورا ایک ہی دن ہے، وہ سارا وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کائنات کو جب تخلیق کیا تو وقت بنایا۔ کیا وقت بنایا؟ 1 منٹ ہے، 1 سیکنڈ ہے، مائکرو سیکنڈ ہے۔ اب آج کل اس کو بھی ناپنے کا جو ہے آلہ آ گیا، لیکن کم سے کم 1 سیکنڈ یعنی 1 لمحہ انسان کا ہوتا ہے، چھوٹا سا، چھوٹے سے چھوٹا جو لمحہ ہوتا ہے وہ وقت کا سب سے چھوٹا حصہ ہے، اور وہ ہے سیکنڈ۔ اس کے بعد ہے منٹ، پھر ہے گھنٹے، پھر گھنٹے کے بعد ہے ان 24 گھنٹوں کو جب آپ ملا لیں تو اب یہ ہو گیا دن، پورا ایک دن ہو گیا۔ اس میں 12 گھنٹے رات اور 12 گھنٹے دن، یہ آپ تقسیم کرتے ہیں۔ اب 7 دنوں کو جمع کر لیں تو 1 ہفتہ ہو گیا، پھر 4 ہفتوں کو آپ جمع کر لیں تو یہ 1 مہینہ ہو گیا۔ ابھی یہ وقت بڑھ رہا ہے، 1 منٹ سے شروع ہوا، اب یہ 1 دن، پھر اس کے بعد 1 مہینہ، پھر 12 مہینے جمع کر لیں تو آپ ہو گیا سال۔ اور جب سالوں کی آپ گنتی کریں تو یہ جب 100 سال ہو جاتے ہیں تو پھر کہلاتی ہے صدی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر، فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے جو ہے یہ لکھ دیے۔ اب سب سے بہتر صدی کون سی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہتر صدی وہ صدی ہے کہ جس صدی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیا سے اندھیرا دور کرنے کے لیے آئے اور ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے۔ تو ساری انسانیت کے لیے جو نور ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ کائنات بنی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر میں کائنات کو بھی نہیں بناتا۔ فرمایا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا صلی علی محمد۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں مزے کر رہے ہیں۔ یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے لکھ دیے۔ کیسے لکھ دیے؟ ایک ہے لوح یعنی تختی، اور ایک ہے قلم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں یہ سب کا سب لکھ دیا ہے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ انسان ہر چیز کے اندر سہولت چاہتا ہے۔ لائٹ نہیں ہو تو چاہے گا کہ میرے گھر میں لائٹ آ جائے، اگر اے سی نہیں ہے گھر میں تو یہ چاہے گا کہ گرمی کے اندر مجھے اے سی مل جائے، گاڑی اگر نہیں ہے تو چاہے گا کہ میرے پاس گاڑیاں آ جائے۔ انسان کی طبیعت کے اندر اور فطرت کے اندر یہ ہے کہ وہ آسائش چاہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح انسان جس طرح اپنی زندگی کے اندر آسائش اور سہولتیں چاہتا ہے، اسی طرح عبادتوں میں بھی چاہتا ہے۔ 50 نمازیں فرض ہوئی اسی مہینے میں، رجب کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں معراج کے اوپر فرض کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو جب آپ حکم لے کر آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا تحفہ لے کر آیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے 50 نمازیں فرض کی ہے، میری امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کی ہے۔
اچھا اب آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہزاروں سال کا فرق ہے، لیکن آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصیرت دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکی۔ آپ دیکھیں کیسی بات فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج ہماری امت کے اوپر 5 نمازیں جو ہے باری پڑ رہی ہیں، یعنی ہم 5 نمازیں پڑھنے کے روادار نہیں ہیں، اور اس وقت نماز پڑھ ہوئی تھی 50۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ کم کرائیں۔ میں بنی اسرائیل کا حشر دیکھ چکا ہوں، بنی اسرائیل نے 3 نمازیں نہیں پڑھی، آپ کی امت بھی یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ اسی طرح کم کرتے کرتے آخر میں 5 نمازیں رہ گئی، 50 سے 5 رہ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ہر دفعہ کی طرح کہ پھر جائیں اور کم کرائیں، یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اب میں اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کم کرا چکا ہوں، اب مزید کم کراؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اور پیغمبر، ہم نے نمازیں تو 50 سے 5 کر دی ہیں، لیکن یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم ثواب بھی 50 کا 5 کریں، ہم ثواب 50 ہی کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کبھی بھی آپ دعا مانگے اپنے رزق کے لیے، کپڑوں کے لیے، مکان کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، کبھی بھی آپ مانگے اللہ تعالیٰ سے تو اس کے اندر یہ الفاظ بڑھا دے کہ اے اللہ اپنی شان کے مطابق دے دے، کیونکہ ہم اگر زیادہ بھی مانگیں گے وہ پھر بھی ہمارے لیے کم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمائیں گے اگر تھوڑا بھی عطا فرمائیں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز آپ 5 پڑھیں گے، ثواب جو ہے وہ آپ کو 50 کا ہی دیا جائے گا۔ اب 5 نمازیں لے کر آ گئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا انسان سہولت پسند ہے، کمی چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ اب جب نماز کا وقت آتا ہے سب سے زیادہ جو رکعتیں ہیں وہ عشاء کی نماز میں 17، ورنہ صبح کی نماز میں 4 ہے، ظہر میں 12 ہے، جمعہ میں 14 ہے، عصر میں 8 ہے، مغرب میں 7 ہے۔ کیا ہے یہ کوئی نماز مطلب کتنے کم وقت کی ہے؟ مشکل سے ہم جو نماز پڑھتے ہیں 1 رکعت میں 1 وقت لگتا ہے، وہ بھی اگر کوئی تسلی سے پڑھ لے، ورنہ وہ اس سے بھی جو ہے وہ 4 رکعت جو ہے وہ 4 منٹ سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ رکعتیں جو ہے وہ عشاء کے اندر ہے 17۔ اب اس میں بھی لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے، مولانا صاحب ایک مسئلہ ہوگا، ارے کوئی اہم مسئلہ ہوگا، مسئلہ پوچھنے آئے کیا ہے مولانا صاحب اس میں موقعہ کتنی ہے اور غیر موقعہ کتنی ہے؟ ہمارے یہاں 2 چیزوں پہ بہت زور دیا جاتا ہے۔ ایک جب شادی ہوتی ہے تو مہر کے وقت قاضی سے پوچھا جاتا ہے کہ قاضی صاحب یہ معجل ہے یا معوجل ہے؟ قاضی صاحب پوچھتے ہیں کیا رکھنا ہے، معجل رکھنا ہے یا موجل رکھنا ہے، یعنی یہ ابھی دے دینا ہے یا بعد میں دے دینا؟ تو بولتے بعد میں رکھ دے، ہاں قاضی صاحب بعد میں دے دیں گے۔ اور دوسرے نمازوں کے اندر کہ یہ موقعہ ہے یا غیر موقعہ؟ او بھائی موقعہ اور غیر موقعہ کیا ہے؟ جو موقعہ آپ پڑھیں گے وہ بھی اللہ کے لیے، اور جو غیر موقعہ آپ پڑھیں گے وہ بھی اللہ کے لیے، جو فرض پڑھیں گے وہ بھی اللہ کے لیے، جو سنتیں پڑھیں گے وہ بھی اللہ کے لیے، جو نوافل پڑھیں گے وہ بھی اللہ کے لیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جن چیزوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں نا، بعض اوقات اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ جو نوافل ہے نا، ہم کہتے ہیں یار چلو چھوڑ دو، نفل چھوڑ دو، چلو سنت غیر موقعہ بھی پڑھ لو لیکن نفل چھوڑ دو، نفل نہیں پڑھتے۔ روایات میں آتا ہے کہ
قیامت کے اندر جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، آپ کے فرض نمازیں دیکھی جائیں گی، وہی فرض نمازیں کتنی ہیں، بھائی یہ اتنی نمازیں کم ہیں اس کی، تو اللہ تعالیٰ وہی بات جو ابھی میں نے کہا تھا کہ اللہ کی شان کے مطابق جو چیز ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑے فائدے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو اس کی نماز میں نفل ہے یا نہیں، فرض کم ہے نا، سنتیں ہیں، فرشتے کہیں گے ہاں سنتیں ہیں، نفل ہے ہاں، فرشتے کہیں گے اس کے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جتنی نمازیں فرض تھی اتنے نفل شامل کر کے اس کی نمازیں پوری کر۔ وہاں مرتا ہوا آدمی جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی اس کی، جہنم میں جاتا ہوا آدمی اس کی بخشش ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بہانے کے اوپر جو ہے وہ بخش لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوافل سے جو ہے اس کی نمازوں کو پورا کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ہمارے اوپر۔ اس کے بعد ہم سنتوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر موقعہ ہے بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ فجر کے بارے میں تو پتہ ہے کہ بھائی اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تو چلو اس کا تو اہتمام کر لیا، لیکن اگر دوسری نمازوں کی سنتیں یا غیر موقعہ اس کو چھوڑ دیں۔ ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس اور آ کے کہا کہ اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ سے کہا کہ میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو بزرگ جو تھے مردم شراز سے پہچان گئے کہ یہ میرا مرید جو ہے یہ مجھ سے بھی آگے نکلا ہوا ہے، تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر، روحانیت کے اندر یہ مجھ سے بھی آگے نکلا ہوا ہے۔ اچھا اب اللہ کا دیدار کون کرا سکتا ہے، کس کی طاقت ہے؟ لیکن یہ چاہت انسان کے اندر، ہمارے اندر بھی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ بات کہ بھئی ہم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ روزانہ رات کو 70 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سو جائیں، اللہم صلی علی النبی الامی، یہ جو درود ہے یہاں لکھا ہوا بھی ہوگا شاید، یہ درود آپ 70 مرتبہ روزانہ پڑھ کے سو جائے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ لیکن اللہ کا دیدار کون کراتا؟ انہوں نے بزرگ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم آج کی نماز، عشاء کی نماز چھوڑ دینا، عشاء کی نماز کے فرض جو ہے وہ چھوڑ دینا۔ اب یہ جو چلا گیا، اب پیر صاحب نے کہا ہے، بزرگ نے کہا ہے کیسے چھوڑ سکتے؟ اب یہ بڑا پریشان کہ کبھی زندگی میں نے عشاء کی نماز نہیں چھوڑی، آج کیسے چھوڑ دوں؟ عشاء کے جب وقت ہوا اس سے فرض پڑھا۔ اچھا اب چونکہ کہا تو چھوڑنے کے لیے تھا، تو اب اس لیے بولا کیا کرو؟ اب وہی جو ہمارا مائنڈ ہے نا، ہمارا ذہن، وہی اس کے دماغ میں کام کیا۔ اس نے بولا سنت ہی چھوڑو، فرض تو نہیں چھوڑے، پیر صاحب نے کہا تھا لیکن سنت ہی چھوڑو، سنت ہی چھوڑو۔ اب یہ جو جا کے لیٹا اور جا کے بستر پہ سویا ہے، ایک دم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے اور کہا کہ تو نے ہماری سنتوں کو اتنا حقیر سمجھا کہ پڑھے بغیر سو گیا، اور چل اٹھ، ابھی اٹھ اور اب اٹھ کے جو ہے نماز پڑھ۔ عشاء کا ٹائم تھا، یہ گھبراتا ہوا اٹھا، وضو کیا اور وضو کر کے اس نے جلدی سے سنتیں پڑھی۔ میں یہ بتا رہا ہوں سنتوں کی اہمیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری سنتوں کو اتنا حقیر سمجھا کہ پڑھے بغیر سو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جس چیز کی نسبت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، آپ کی نسبت کی وجہ سے اس چیز کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک شخص گیا مدینے میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، وہاں پر کھانا کھا رہا تھا تو اتفاق سے دہی خریدا،
وہاں بہت ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں یہاں کے حساب سے، چونکہ ہم تو اس کو کنورٹ کرتے ہیں نا پاکستانی کرنسی میں، تو وہ ایک ایک پراٹھا جو ہے وہ 10 ریال کا ہوتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کوئی چھوٹی موٹی چیز لے لو، تو اس نے دہی لیا۔ اچھا دہی اتفاق کے بعد کھٹا نکلا، اب وہ کھا رہا تھا، دہی کھٹا تھا، اس کی زبان سے ایسے منہ سے نکلا کہ کیا دیار حبیب کا دہی بھی کھٹا ہوتا ہے؟ ایک دم سچ علماء نے لکھا ہے کہ حالت بیداری میں جاگتے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بے ادب اور گستاخ، تو مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، تو مدینے کی حدود سے نکل جا۔ تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے کہ بھائی دہی کھٹا ہے، کھایا نہیں جا رہا، تم نے اس کی نسبت، اس کی برائی کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کی، یہ گستاخی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ توہین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کہ تو حدود مدینہ سے نکل۔ میں یہ بتا رہا ہوں جن چیزوں کا ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ معمولی نہیں ہوتی، وہ بڑی بھاری قیمت والی ہوتی ہے۔ قیامت کے اندر ایک شخص جو ہے اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری زندگی ایسی گزری۔ جائے گا، فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کے اندر، راستے میں ملاقات ہوگی سرکار دو عالم، کہاں لے کے جا رہے؟ وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس کا پروانہ جو ہے جہنم کے لیے اس کے آرڈر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے رکو، فرمائیں گے یہ لو، یہ ایک پرچی لو اور یہ پرچی لے جا کے اللہ تعالیٰ کو دے دو۔ فرشتوں کو پرچی دیں گے اور جا کے اللہ تعالیٰ کو دیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے پرچی کو، کہیں گے جا میں نے تمہیں بخش دی۔ اب وہ کہے گا اے پروردگار میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، اس پرچی میں کیا تھا جو تم نے مجھے بخش دیا؟ فرمائیں گے تو نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اخلاص کے ساتھ درود بھیجا تھا، آج میں نے تجھے اس کے اوپر بخش دیا۔ میں بتا رہا ہوں ہم سمجھتے ہیں ان باتوں کو؟ نہیں سمجھتے۔ تو انسان جو ہے، انسان بڑا سہولت پسند ہے کہ نماز بھی ہلکی پڑھے، روزے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ بھی سردیوں میں آئے۔ اب میں آج کل جس سے بھی ملاقات ہو رہی ہے وہ ہر آدمی خوش ہے، کہتا ہے موسم صحیح ہوگا، ابھی جو رمضان آ رہا ہے موسم صحیح ہوگا۔ آدمی جو ہے وہ سہولت پسند ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ انہوں نے کیا کرا، انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ آیا ہے اپریل کے اندر، شعبان ہوگا مئی کے اندر، اور جون کے اندر ہوگا رمضان۔ انہوں نے بولا یہ رمضان کے روزے تو بڑے سخت ہوں گے، تو اب وہ کیا کرتے تھے، اپنا کیلنڈر بنا کے مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھائی نہیں یہ رجب نہیں ہے، یہ مہینہ جو ہے یہ شوال کا مہینہ ہے۔ ترتیب بدل دیتے، مہینوں کو 2-3 مہینوں کو آگے کر دیا۔ اب انہوں نے جو کیلنڈر بنایا اس حساب سے پھر رمضان آگے چلے گئے، پھر وہ دسمبر کے اندر آ گئے۔ اس طرح سے ہیر پھیر کرتے تھے، تو وہ سال جو تھا وہ گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ جب رجب آنا ہے تو وہ شعبان ہو، جب شعبان آ جائے تو رجب آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن کریم میں یہ بنی اسرائیل کے لیے خطاب ہے۔ فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ہم نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور اس کے اندر 12 مہینے لکھ دیے، یعنی اب یہ 12 ہی رہیں گے۔ اب یہ تمہارے کیلنڈر آگے پیچھے کرنے سے نہ 10 ہوں گے نہ 14 ہوں گے، یہ 12 ہی رہیں گے۔ اور میں نے ابھی گزشتہ دنوں درس قرآن جو ہوتا ہے ہمارا عشاء کے بعد، اس کے اندر میں نے بتایا تھا بنی اسرائیل کی ایک قوم جو تھی اس نے ہفتے کے دن شکار پہ پابندی تھی، تو شکار تو نہیں کیا لیکن شکار کے حربے استعمال کر کے گڑھے کھود کے اس میں مچھلیاں جمع کرنے شروع کر دی۔ تو جو ہفتے کو مچھلیاں گڑھے کے اندر آتی تھی وہ اتوار کو نکال لیتے تھے، لالچ۔ تو شریعت کچھ تبدیل کر دیا بنی اسرائیل نے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو شریعت کے احکام تھے اس کو تبدیل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل بنا دیا اور کہا کہ تم ہماری شریعت کو اگر تبدیل کرو گے تو ہم تمہاری شکلوں کو تبدیل کر دیں گے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، یہ دین جو ہے یہ اللہ کا دین ہے، یہ شریعت جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لائی ہوئی شریعت ہے۔ اب جب یہ مہینہ آتا ہے رجب، منہا اربعۃ حرم، اب یہ کیا ہے؟ 4 مہینے بتائے کہ یہ مہینے جو ہے یہ حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ کیسے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی طریقہ تھا، آپ کی شریعت کے اندر بھی یہ احکام تھے کہ ذیقعد، ذی الحجہ، محرم، اور محرم الحرام کے بعد رجب، 3 مہینے 3 متوالیات، اور اس کے بعد ایک رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے جو ہے اس کے اندر جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، یہ سب ممنوع تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محترم مہینے تھے، احترام والے مہینے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو باقی رکھا۔ اب یہ مہینہ آ گیا، احترام والا ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر لڑائی جھگڑا ہوا ہے پہلے سے 2 بھائیوں کے درمیان، ہو ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھائی میں تم سے بات نہیں کرتا، میں تم سے ملوں گا نہیں، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلق کرے، قطع کلام کرے، بات چیت نہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے، لیکن اگر لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو ہم یہی سوچ کر کہ یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک دوسرے سے دور رہنا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، حسد رکھنا، لڑائی جھگڑا رکھنا، اس کو ختم کریں۔ نہ نیا کوئی لڑائی جھگڑا کرے، نہ کوئی نئی جنگ کرے۔ اسی طرح جتنے اب یہ ہمارے ہاں تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں اصل میں، جس کی طاقت ہے وہ ظالم جو ہے وہ مظلوموں پہ ظلم کر رہا ہے، ورنہ یہ بھی جو ہے فلسطین کے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں یہ بھی ہیں تو بنی اسرائیل کی اولاد نا۔ تو آج ان کو غیرت نہیں آتی کہ تم اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے جو احکام ہے اس کو پامال کر رہے ہو۔ تم رجب کے مہینے میں، ذیقعد کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، محرم الحرام کے مہینے میں لوگوں کو مار رہے ہو، لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو قتل کر رہے ہو۔ آج ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ تو یہ جتنے بھی جس قسم کے بھی لڑائی جھگڑے، چاہے وہ ملکی سطح کے اوپر ہو، چاہے وہ اقوام عالم کے اندر ہو، چاہے وہ ہمارے خاندانوں میں ہو، چاہے وہ ہماری سوسائٹی میں ہو، چاہے وہ ہمارے گھروں کے اندر ہو، یہ مہینہ امن و امان کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر چین اور سکون اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بھی یہی تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے۔ انشاءاللہ رجب کے بارے میں اور جو باتیں ہیں اور جو احکام ہیں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔